السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. کسی بھی بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوتی ہے جو بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنا بہتر کردار ادا کرتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر بچے کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ اچھا گھر اور اچھے گھر کے بعد اچھا خاندان اور اس کے بعد معاشرے کا بہترین فرد بن سکتا ہے. مگر اس کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کرتی ہے اور اس کے بعد جا کے پھر تعلیم کے معاملات آتے ہیں. یعنی گھر پہ تربیت اور دیگر معاملات جس کے بعد معاشرے کی بہتر تشکیل ہو سکتی ہے اس کے پیچھے ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی بھی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی معاشرے کو جہاں پر بہتری کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو تعلیم دلائی جائے, ان کو باشعور کیا جائے تاکہ وہ معاشرے کی بہتر بنیاد رکھ سکیں, کسی گھر کی بہتر بنیاد رکھ سکیں. اس کے لیے خواتین کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور ان کو آگے کی جانب لے کر جایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے چاہے وہ اسلامک ہسٹری ہو یا دنیا کی کوئی بھی تاریخ ہم نے اٹھائی ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا جہاں پہ خواتین کو تعلیم یافتہ بنایا گیا تو انہوں نے پھر معاشرے کو تعلیم یافتہ کیا اور معاشرے کے بہتر کردار میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے خیال میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا خواتین کے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا دن مختص کرنا ضروری سمجھا کہ وہ خواتین کو ایک مخصوص دن میں یہ بتا سکیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں یا ہمارے معاملات کیا ہیں. اب جب ایک دن ڈیسائیڈ ہوا, خاص طور پہ 8 مارچ کا دن جب ڈیسائیڈ ہوا تو اس کے بعد بہت سے لوگ اس کو متنازع بھی سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں کہ عورت کا کوئی دن مخصوص ہونا نہیں چاہیے بلکہ خواتین جو ہیں ان کے لیے تو ہر روز ایک ایسا دن ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بحث چل پڑی اور وہ بحث نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ یہ مختلف بر اعظموں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں. پاکستان میں جب آئی یہ ساری صورتحال تو یہاں پر مختلف بینرز اور مختلف اس طرح کے معاملات ہم نے دیکھے جس کے بعد تنازع بھی پیدا ہوا اور یہاں پر اسلامک اسکالرز اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کی رائے ایک مختلف سامنے آئی, جبکہ جو آزاد خیال ایک رائے سامنے آئی وہ دوسری رائے سامنے آئی جس میں خواتین کے ساتھ ساتھ ان کے مارچ میں مرد حضرات بھی ہمیں نظر آئے جو کہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن جہاں پہ تنازع پیدا ہوا وہ تھا مختلف بینرز اور مختلف نعرے. کیا خواتین کے لیے کوئی مخصوص دن ہونا چاہیے یا خواتین جو ہیں ان کے لیے معاملات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ان کو تحفظ فراہم اسی وقت ہوگا کہ ان کے لیے کوئی دن مخصوص ہو, یا خواتین کو ان کا تحفظ بتانے کے لیے یا ان کو آگاہی دینے کے لیے کسی دن کا ہونا ضروری ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تبشیر خان صاحب, تجزیہ کار ہیں. جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طاہر حسین صاحب. جناب بہت شکریہ. طاہر حسین صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ بھی اپنی بہترین رائے جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارسلان خان نوری صاحب, تجزیہ کار ہیں. جناب بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. اور یقیناً آج جو ہماری ایک بات ہوگی وہ کسی نہ کسی اس معاملے پہ ہی پہنچے گی کہ خواتین جو ہیں ان کے حقوق کیا ہیں, کیا ان کے حقوق کے لیے کسی دن کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں. تبشیر آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا تجزیہ کیا ہوگا کہ خواتین کے لیے کوئی مخصوص دن کا ہونا ضروری ہے یا ہر روز ہی خواتین کے لیے ان کے نام ہوتا ہے؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. تو جیسے کہ آپ نے بات رکھی کہ 8 مارچ کا دن کسی ہم عورت کے عالمی دن سے مخصوص کرنا صحیح ہے یا نہیں, تو اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 8 مارچ کا جو دن ہے یہ ایک خاص ثقافت سے نکلا ہوا ہے جو کہ ایک ویسٹرن کلچر سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ 1800 صدی کے بعد جو ہے یہ ایک بحث جنم لی, اور وہ بحث اس بات پہ تھی کہ عورتوں کے حقوق یہ مغربی معاشرے کے اندر نہیں نکل رہے تھے. اور تقریباً ہمیں لکھتا ہے کہ 200 سال کی جد و جہد کے بعد جو ہے وہ عورتیں اس مقام تک کے پہنچیں کہ وہ ویسٹرن کلچر کے اندر یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئیں کہ جو ہے وہ ان کو ایک مقام یا پھر ایک مرتبہ سوسائٹی جو ہے وہ دینے لگی. لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اس مغربی معاشرے کے اندر جہاں سے یہ 8 مارچ کا دن نکلا ہے کیا وہاں پہ ان کو آزادی ملی ہے نہیں ملی. تو ہمیں دکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک عورت جو کہ جب پیدا ہو رہی ہے یہ پہلی سانس لیتی ہے, جب بچی تو اس کے والد نہیں ہیں تو وہاں پہ جو اس کو سیکیورٹی ملنا چاہیے تھی ایک باپ کی صورت میں تو وہاں پہ موجود نہیں. جب وہ بڑی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو فیملی سٹرکچر ہے وہاں پہ وہ تباہ حالی کا شکار ہے تو اس کو بھائی کی صورت میں ایک سیکیورٹی نہیں ملی. جب وہ بڑی ہوئی اور بیوی بنی تو بیوی کی صورت میں چونکہ وہ سوسائٹی اس طرح سے فنکشن کر رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جیسا ماحول تو ضرور ہے لیکن میاں بیوی کا ماحول نہیں ہے, تو اس کو شوہر کی صورت میں بھی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ملی. اور جب وہ اپنے عمر کے آخری حصے میں آئی
آئی اور ماں بنی تو ہمیں دکھتا ہے کہ اس ماں کے رول میں بھی اس کو جو اس کی اولاد ہے وہ اس کو اولڈ ایج ہوم تک تو مختص کرتی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے اس کی کہ وہ اس کا خیال رکھے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمیں دکھتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. تو اصل میں جس چیز کے لیے 200 سال جد و جہد کی گئی فرام پوائنٹ اے ٹو فرام پوائنٹ بی، 21ویں صدی کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی ثقافت نے جو یہ معاملات اٹھائے اور آج ہم جو حالات دیکھتے ہیں اس میں ہمیں بہت کلیئرلی تاثر دکھ رہا ہے کہ عورت کا استحصال تب بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے. اور یہ اگر ہم مغربی ثقافت پہ کام کرتے رہے، یعنی اس طرح اگر چلتے رہے تو یہ استحصال ہوتا رہے گا. استحصال ہوتا رہے گا. طاہر حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف عورت مارچ ہے، پھر مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے بھی مارچ نکالے جا رہے ہیں، حیا مارچ جو ہے وہ بھی نکالا جا رہا ہے، مقصد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خواتین کے اوپر اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان کو اویئرنیس کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے، یا کیا معاملات آپ کو لگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، میں سمجھتا ہوں جو میں گزشتہ 3-4 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے خیال سے 2018 سے یہ پاکستان میں لانچ ہوا ہے عورت مارچ. یہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. دیکھیں، ایک مشرق اور ایک مغرب. اچھا، جہاں تک کہ عورت مارچ کا تعلق ہے، یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی عورت مارچ کرنا ہے، مجھے بتائیں کہ دین نے، ہمارے مذہب نے سب سے زیادہ جو عزت دی ہے وہ ایک عورت کو دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچتے تھے اپنی بیٹی کے اور وہ اگر آ جاتی تھیں تو وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اس سے بڑا احترام، اس سے بڑا عزت، اس سے بڑا حقوق کیا دنیا میں کہیں مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. بنیادی طور کے اوپر یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ آپ مجھے بتائیں عورت مارچ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ عورت مارچ نہیں، معذرت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، کلپ دیکھیں، وہ عورت ناچ ہو رہا ہوتا ہے، عورت مارچ نہیں ہے. صحیح طور پہ بھی عورت مارچ نہیں. دیکھیں وہاں پر جس طرح کے بینرز، جس طرح کے پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں، کیا وہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر چلا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ آپ ابھی اپنے چینل پہ نہیں دکھا سکتے. سر، جس پلے کارڈ کے اوپر سینیٹری پیڈ لگا کے آپ لوگ جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ کون سی حیا ہے؟ یہ کون سی شرم ہے؟ یہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ تو حقوق کی بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، جو میرے ملک کی، میرے وطن کی جو عزت دار خواتین ہیں، خاندانی خواتین ہیں، آپ ان کی تذلیل کر رہی ہیں. چند لوگ ہیں، چند ٹولہ ہے جو کہ فنڈڈ ٹولہ ہے. وہ لیکن سر وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل میں ہماری جو ہے وہ بات سنی نہیں جاتی ہے، اس وجہ سے ہمیں جو ہے لوگوں کو اویئر کرنا ہے. تو اویئرنیس کے حوالے سے وہ سر اویئرنیس کیا اویئرنیس کر رہی ہیں کہ میں اپنا کھانا خود پکا لو، دس از دی اویئرنیس. وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے جوتے خود ڈھونڈ لو، یہ اویئرنیس ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں شادی نہیں کرنی، شادی ضروری نہیں ہے. یہ اویئرنیس از ٹوٹلی اگینسٹ ٹو دا ریلیجن. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے. اسلام کسی کے اوپر چیزیں امبوز نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ایک آپ کو پورا دین ایک مکمل بتا دیا ہے. دیکھیں عورت، یہ جس میں جو عورتیں شامل ہیں، اس میں میجورٹی وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، جن کا گھر، جو آدمی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں نا، وہ آدمی اپنی بہن یا اپنی ماں کے ساتھ یہ سینیٹری پیڈ کے پلے کارڈ لے کے چل سکتے ہیں؟ نہیں سر، یہ ایک پوری سازش ہے. اس سازش کے تحت کون ہو سکتا ہے اس سازش، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو؟ سر دیکھیں، اس کے جو پاکستان دشمن لوگ ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد ایکول نہیں ہے، دیکھیں یہ لوگ اسپوائل کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، عورت کی عزت زیادہ ہے. لیکن یہاں مسئلہ جو ہے مذہبی نہیں ہے، یہاں مسئلہ انتظامی ہے. دیکھیں جس طریقے سے ایک ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، وہ ایک ہی رہے گا. اچھا، ایز اے اسٹیٹ اس کا بھی ایک شناختی کارڈ ہے، ایز اے اسٹیٹ میرا بھی ایک، ہم دونوں ایکول ہیں، وی آر بوتھ ایکول. بٹ فرق کیا آ رہا ہے؟ فرق انتظامی ہے. انتظامی فرق کی بنیاد پر اگر میں بھی کہوں یہ مجھے بھی عمران خان کا پروٹوکول دیا جائے، مجھے وزیر اعظم کا پروٹوکول، تو میں بے وقوف ہوں گا، میں بے وقوف بنا رہا ہوں گا. دیکھیں ہم سب لوگ ایکول ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت مرد بالکل ایکول ہیں اور زیادہ ہے، لیکن فرق انتظامی ہے. آج یورپ جو ہے تباہ و برباد کیوں ہوا ہے؟ وہاں کا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے. اور آج تک کے پاکستان اور ہندوستان
وہ کنٹریز ہیں جہاں پر آج بھی تھوڑا سا جو ہے Family سوشل system سسٹم موجود ہے. ٹھیک ہے، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر، میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے گھروں کے اندر اگر میں اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں نا تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے. اگر آج میں اپنے بڑوں کے لیے احتراماً کھڑا ہو جاتا ہوں ایک اچھا سمجھا جاتا ہے. یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ یورپ میں بچی 8-10 سال کی ہو، چلو بھائی تم ادھر نکلو، تم ادھر نکلو، کوئی پوچھنے والا نہیں Family system نہیں ہے. اور سر، اور ٹھیک ہے. یہ سر، لوگ میں جو ہے آگے نا بڑھوں گا. جی. سر، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے فیملی سسٹم کو بریک کرنا چاہ رہے ٹھیک ہیں. ہے سر، میں دوبارہ ہوں گا تو آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ارسلان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین بھی موجود ہیں جن کو وراثت میں ان کا حق نہیں ملتا ہے، ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں عزت نہیں ملتی ہے، ان کے لیے اگر یہ اویئرنیس پروگرام ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سر، عورت کا ضرورت تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا کیا رول ہے، اور عورت کیوں ہے ضروری، عورت کا کیا مطلب، عورت امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، حضرت آدم اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت سمجھی تھی عورت کو لانے کی، تو عورت تو اس زمانے سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کا رول تب سے ہے اور اب تک رہے گا بھی، اور آگے تک بھی رہے گا. اور جہاں تک بات ہے، دیکھیں عورت کے لغوی معنی جو ہے نا، اس کو پہلے اگر جائیں تو وہ چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، پوشیدہ. تو اس کی عزت بھی اسی میں ہی رکھی گئی ہے. اور میں اپنے پینلسٹ سے جو ہے نا اتفاق کروں گا کہ جتنی عزت و احترام ہمارے دین نے عورت کو دیا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں اور دنیا کے کسی مذہب میں یا کسی سوسائٹی میں وہ عزت و احترام نہیں دیا گیا. سر نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ آپ جب بیٹی تشریف لاتے تھے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک واقعہ اور بھی ہے، جب آپ جا رہے تھے اور آپ کے منہ سے جو ہے وہ آپ کی جسم میں جان نہیں تھی اور نوالا، تو حضرت خدیجہ نے اپنے منہ میں نرم کر کے، جو حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں نرم کر کے نوالا آپ کے منہ میں دیا تھا. تو عورت کی جو نہ صرف بہن کے روپ میں، نہ صرف بیوی، ماں اور دوست، اور عورت کے جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے، اور ضرورت اس لیے بھی ہے عورت کی، خواتین کی، نہ صرف سمجھ لیں کہ آپ ایجوکیشن میں بھی اگر عورت کا موقع دیں تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہماری کلاس میں لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہوتی تھیں. آپ بھی ذرا اس بات سے اتفاق کریں گے، یہ پڑھنے لکھنے میں بھی اچھی ہوتی ہیں، محنتی بھی ہوتی ہیں، ہارڈ ورکر بھی ہوتی ہیں. کیا ضرورت محسوس کی ہے ان خواتین نے جو یہ 8 مارچ کو عورت مارچ نکالتی ہیں؟ کوئی ضرورت تو محسوس کی ہوگی سر بالکل ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں احساس کمتری کچھ عورتوں میں آیا، کچھ ڈومیسٹک وائلنس یہاں پر ہمارے ملکوں میں، شہر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں، محلوں میں واقعہ سننے کو ملتے ہیں. اگر بر صغیر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے، اور عورت کے ساتھ جو جتنا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے انڈیا میں، پاکستان میں، تو کہیں دنیا میں اتنا ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا. تو یہ تو اگر آواز اٹھی ہے تو اس آواز کا کہ جو ہے نا آواز ملانی چاہیے. دیکھیں صحیح غلط کا فیصلہ تو آپ کو کرنا پڑے گا سوسائٹی میں، اور اس کے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو چلتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. دیکھیں جہاں تک دینی احکامات اور دینی فرائض سے بچ کر اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بے حیائی اس میں پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے. اور صرف عورت کا کام نہیں ہے، مرد پر بھی اتنی ذمہ داری ہے پردے کی اور عورت کے احترام کی. صرف عورت پردہ نہ کرے، آپ کی آنکھوں میں بھی پردہ ہونا چاہیے. آنکھوں میں بھی پردہ ہونا چاہیے. تبشیر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بر صغیر کا جیسے ابھی ذکر کیا، تو بر صغیر میں ہم نے دیکھا خواتین کے اوپر تیزاب پھینک دینا، خواتین کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اگر وہ کہیں شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد کہیں نہ کہیں آواز تو اٹھے گی. تو کیا اس پلیٹ فارم کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر عورت مارچ کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا؟ صحیح. دیکھیں، اس کو اس زاویے سے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو نا، ابھی ہمارے معاشرے میں 2 ثقافتیں آپس میں ایک طرح سے لڑ رہی ہیں. یعنی اگر عورت مارچ اور اگر وہ ایک لبرل ثقافت کی ترویج کر رہی ہیں تو ہمیں دکھتا ہے ہمارے معاشرے میں مشرقی ثقافت کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اور معزز پینلسٹ نے بھی جو بات رکھی ہے، جو اسلامی ثقافت کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ مشرقی ثقافت بھی غیر اسلامی ثقافت ہے. اسی طریقے سے جو لبرل یا ویسٹرن ثقافت ہے وہ بھی غیر اسلامی ثقافت ہے. یعنی مشرقی ثقافت اور اسلامی ثقافت کے اندر فرق ہے. اور جو عورت مارچ والے جو، اچھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک معاشرت ہے، ایک مذہب ہے. مذہب کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو بہت حقوق ہیں،
ہمارے مذہب میں ہوں یا دیگر مذاہب میں عورت کے حقوق ہیں، لیکن معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت جو بر صغیر کا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہاں پر تو خواتین کا استحصال ہو رہا ہے. جی، اس سے بالکل میں اس کو یہ نہیں بولوں گا کہ یعنی ملٹی پلائی بائی زیرو نہیں کروں گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ سر نے یہ بات کی کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کی شادی کرنے سے پہلے ان سے نہیں پوچھا جاتا ہے، وراثت کے مسئلے ہیں، لیکن اس کو ایڈریس کس طریقے سے کیا جائے گا. تو یعنی اسلام ایک دین ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اسلام نے بالکل بتایا ہے کہ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جائے. تو مثال کے طور پہ ہمیں دکھتا ہے کہ جہاں پہ بیٹی کی شادی کی ہمیں مشرقی ثقافت میں دکھتا ہے کہ بیٹی کی شادی سے اس سے پوچھا نہیں جاتا، لیکن اسلام ہمیں انشور کرتا ہے کہ آپ نے بیٹی کے بارے میں ایک اتنا احتیاط برتنی ہے، اور اگر اس کی شادی آپ نے صحیح طریقے سے کری اور اس کی حفاظت کی بات کی تو آپ کے لیے جنت ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ، یا وراثت کے معاملے میں ہمیں دیکھتا ہے کہ اسلام کے ایک بہت ڈیٹیل احکامات موجود ہیں. تو جو مشرقی ثقافت ہے، اصل میں یہ عورت مارچ والے یا اس طرح کی جو مغربی ثقافت کے لوگ ہیں وہ مشرقی ثقافت کو بنیاد بنا کے اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ ہمیں دکھتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے، لیکن اب ڈومیسٹک وائلنس کو آپ ٹارگٹ بناتے ہوئے حجاب کو کاؤنٹر کریں گے یا حجاب کے حکم کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے. صحیح ہے، تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، اور اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ مشرقی ثقافت ایک غیر اسلامی ثقافت ہے، اور اسلامی ثقافت چونکہ اسلام کے ماتحت ہے تو اسلام کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کس طریقے سے معاشرتی مسائل کو حل کرتا ہے. تو ہمیں دکھتا ہے، میں آپ سے بھی یعنی پینل سے بھی ایک سوال اگر رکھنا چاہوں تو ہمیں دکھتا ہے کہ تقریباً خلافت کی 1200 سال کی ہسٹری کے اندر ہمیں کوئی ایک کیس نہیں ملتا جس میں ہمیں دیکھے کہ عورت کے حقوق کا پامالی ہو، بلکہ ہمیں تو یہ ایویڈنسز ملتے ہیں کہ محتسب باللہ ہو یا محمد بن قاسم ہو، ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے، اس کی عزت کے لیے یعنی پوری افواج متحرک ہوتی تھیں. صحیح. اور دوسری طرف ہمیں دکھتا ہے کہ مغربی ثقافت کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ باقی پینلسٹ نے بھی بات کی کہ ان کا استحصال آج بھی جو ہے وہ 200 سال سے جاری ہے. بلکہ استحصال کی جہاں ہم بات دیکھتے ہیں تو بعض ممالک تو ایسے تھے جہاں پر بادشاہت کا نظام ہم نے دیکھا، جہاں جنگ ہوتی تھی تو بعض بادشاہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میری بیٹی سے شادی وہ شخص کرے گا یا وہ سپہ سالار کرے گا جو بہادر ہوگا. تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو استحصال کی ہی ایک قسم ہو سکتی ہے کہ بادشاہ بھی جو ہے وہ استحصال کرتے تھے. اچھا طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر اس وقت خواتین کے حقوق کی اگر ہم بات کریں، وراثت کی بات ہے، دیگر اس طرح کے معاملات ہیں، اس کے اندر اگر ہم لے کر آئیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ حقوق دلا سکتے ہیں، یا وہ خواتین جنہیں حقوق نہیں مل پائے ہیں ان کو کس طرح سے اسلامی لحاظ سے حقوق دلانے چاہیے، اس کو کس طرح سے آواز بلند کریں، اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ خواتین جو ہیں ان کی عزت احترام بالکل ہے اور معاشرے میں ہمیشہ رہے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر خاتون جو بھی اس وقت نکلی ہیں باہر کسی بھی کام سے، کسی معاملے کی وجہ سے، تو ان کی عزت کرنا ہر فرد اپنے اوپر یقینی بنائے گا تو معاشرے میں یہ جو مارچ ہے اس کو شاید کہ حوصلہ شکنی ہو سکے. لیکن بعض معاملات ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر گئے ہیں، خاص طور پہ خواتین کو دبانے میں. بہت سارے ایسے مرد ہیں یا ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ناقص العقل ہے، تو اس میں وراثت کے معاملات ہوں یا دیگر باتیں ہوں اس کو پھر متاثر ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. تو اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے، کس طرح سے تحفظ ایک عورت کا کیا ہے؟ طاہر حسین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، ابھی آپ نے 2-3 باتیں کی. میں آپ کو سب سے پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے جو خواتین کو جو وراثت میں حصہ دیا ہے، جو عزت میں حصہ دیا ہے، خواتین کو دیا ہے. اس وقت اگر ایک عورت کی طرح رہے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو زور دیا ہے نا، وہ کہا ہے کہ تم اپنے فرائض ادا کرو، تمہیں حقوق خود مل جائیں گے. زیادہ زور اس نے فرض پر دیا ہے، حق پر نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، حق آٹومیٹکلی مل جائے گا. ایک عورت ہے وہ یہ جو مارچ ہے یہ کس طرح، یہ کون سا حق مانگ رہی ہے؟ آج تک کے ان کے جو نعرے ہیں ان میں مجھے بتا دیں کوئی وراثت کے متعلق، تعلیم کے متعلق کوئی ایسا نعرہ ان کے پاس ہے؟ یہ صرف اور صرف مغربی لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں، وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف فنڈنگ کا آپ نے ذکر کیا، فنڈنگ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خاص ایجنڈا لادا جا رہا ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت پوری دنیا میں کوئی تقریباً 150-200 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. ان میں سارے کے سارے جو آپریٹو ہیں ان کے سب وہ یہودی ہیں. بڑا کلیئر بات ہے. آپ کے پاس 700 سے زیادہ چینل ہیں امریکہ میں، اس میں سے ہارڈلی کوئی 5%
کسی غیر یہودی کا ہوگا. ایک دن میں نیو یارک کے اندر کوئی 750-800 نیوز پیپر نکلتا ہے. وہ سارا نیوز پیپر جو ہے نا اس میں 4 یا 5% کسی کو ہوتا ہے. تو سر دیکھیں یہ ایک وہ ایجنڈا ہے. اسے میں آپ کو بتاؤں 94 کے اندر یہ جو جارج بش ہے, جارج بش کا جو سینئر جارج بش تھا, اس نے انقرہ میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم جو ہے خواتین کو امپاورمنٹ دینا چاہتے ہیں, ایکویلٹی دینا چاہتے ہیں. اور وہ ایکویلٹی کس طرح دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں. آج جو یہ فنڈنگ سے وہی ہے کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا حقوق دیں. ان کو دیکھیں ان کو کون سے حقوق چاہیے ان کے. آج آپ ابھی بھائی بھی کہہ رہے تھے, آپ نے بھی کہا استحصال. آپ مجھے بتائیں امریکہ میں ہر 23 منٹ کے بعد ایک ریپ ہوتا ہے, ہر آدھے گھنٹے کے بعد مرڈر ہوتا ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہاں پر ایک مختارہ مائی کا ریپ ہو جاتا ہے, اس کو کینیڈا سے آ جاتے ہیں اور اس کو اتنا شو آف کر دیتے ہیں. تو سر انہیں وہاں پر جو 2 قدم پہ چیزیں ہو رہی ہیں, جو استحصال ہو رہا ہے, خواتین وہاں پہ کون سی آزادی ہے؟ میجورٹی جو خواتین ہیں وہاں پہ ہوٹلوں کے اندر بیڈ شیٹ چینج کرتی ہیں, پمپ پہ جو ہے نا پیٹرول پمپ پہ پمپ بنوا رہی ہوتی ہے. ان کی کیا عزت ہے؟ میرے دین نے تو یہ عزت دی ہے کہ عورت کو جو ہے نا گھر کی شہزادی بنا کے رکھا ہے, بولا تم گھر میں رہو اور تم گھر کی شہزادی ہو. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, دیکھیں سر یہ صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اگر آپ چرچل نے کہا تھا نا کہ اگر آپ مجھے ایک اچھی ماں دے دیں گے میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا. ٹھیک ہے, آج سلسلہ یہ ہے کہ ایک وہ ماں کیا تربیت کرے گی جو ہے نا روڈوں پہ جو ہے نا مظاہرے کر رہی ہوگی. مجھے ان سے اس بتائیں کہ ان لوگوں کے پاس کیا ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا آبجیکٹو صرف یہی ہے کہ دیکھیں میری مائیں بہنیں اس ملک کی اکثریت کی ان سے بڑا عزت دار شرم سے رکھنے والی عورتیں ہیں ہی نہیں, لیکن یہ چند عورتیں, یہ چند کالی بھیڑیں جو ہے نا ان کی تذلیل کر رہی ہیں روڈوں پر آ کے. آپ کون سا عورت مارچ کر رہے ہیں؟ آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ ناچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ چیزیں کر رہے ہو. دیکھیں یہ ٹوٹل تو صرف جو ہے نا اس معاشرے کو اسپوائل کرنے کی بات ہے. اور یہ معاشرہ اگر یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا تو یہ قوم بھی تباہ ہو جائے گی, یہ ملک بھی تباہ ہو جائے گا. ٹوٹلی ایجنڈا یہ ہے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے جناب ارسلان صاحب, یہ بتائیے گا کہ عورت مارچ بامقابلہ حیا مارچ, عام طور پہ مذہبی جماعتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حیا مارچ اس کے اگینسٹ میں نکال رہے ہیں, تو حیا مارچ کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر عورت مارچ تو نکل رہا ہے وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو حیا مارچ کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ دیکھیں سر, تنقید برائے تنقید جو ہے نا وہ تو حل ہے نہیں کسی چیز کا. تنقید برائے اصلاح جو ہے نا وہ زیادہ صحیح ہے. اگر اس عورت مارچ میں کچھ اس طرح کے لوگوں کو آبجیکشن نظر آئیں اور اگر آپ کو محسوس ہوئی ہے تو اس کو بیٹھ کر جو ہے نا, نہ کہ اس کا ایک چیز آلریڈی چل رہی ہے آپ اگینسٹ میں دوسری اور چیز نکال دیں. تو دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو سر, تالی جو ہے نا وہ بجتی 2 ہاتھوں سے. ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت مارچ جو ہے وہ خواب میں آیا رات کو اور وہ دوسرے دن اور ساری خواتین اور جو افیکٹڈ میں کہوں گا انہوں نے بولا کہ یہ بنانا چاہیے. دیکھیں میرے حساب سے تو ہر دن مرد کا ہے, ہر دن عورت کا ہے, ہر دن جو ہے نا وہ انسانیت کا ہے. تو لیکن جہاں اتنے دن بن رہے ہیں, مدرس ڈے بن رہا ہے, فادرس ڈے بن رہا ہے, تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بنا لینا چاہیے 365 دن سال کے. تو اس میں لیکن سر مقصد ایک ہی ظاہر کیا جا رہا ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ خواتین جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر پائی ہیں یا ان کے معاملات ایسے ہیں کہ جاب کرنے جاتی ہیں, ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, ہیراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو ان کو اویئرنیس کم از کم ہونی چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ 8 مارچ میں جو عورت مارچ ہے اس میں کچھ نہ کچھ اویئرنیس تو آتی ہوگی. دیکھیں سر یہ جو ہے نا عورت کی عزت شروع ہوتی ہے اس کے اپنے گھر سے, معاشرے میں تو بعد میں باہر آتی ہے, سوسائٹی کا میں حصہ بنتی ہے. میں سر کی بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دین نے ہمارے جو ہے عورت کو شہزادی بنا کے رکھا ہے, اور دین نے شہزادی کہا ہے, دین نے کہا ہے, لیکن ہم کیا اس کو گھر پر شہزادی بنا رہے ہیں؟ کیا ہم وہی عزت دے رہے ہیں جو ہماری سرکار سرور کونین سرکار مدینہ نے جو ہے عزت عورت کو دی؟ کیا ہم وہ عزت دے رہے ہیں؟ پہلے تو ہم کو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور اگر دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ گیپس تو ہیں اور عورت کو لے کر بھی, مرد کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ تو ہے. عورت کو آج بھی یہاں پر جو ہے وہ مرد سے اجازت لینی پڑتی ہے. ایسی چیز جائز چیز ہوگی جو کہ دین میں ہے, شوہر کی اجازت لے, باپ کی اجازت لے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت اپنی مرضی سے کر سکتی ہے, جیسے تعلیم کا میدان ہے.
جیسے سیاست کا میدان ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی آزادی ہے خواتین کو؟ دیکھیں سر, نہیں ہے. جبھی تو ایسا ہوا کہ جب عورت سیاست کے میدان میں آئی تو بے نظیر بن گئی, کھیل کے میدان میں آئی تو ثانیہ مرزا بن گئی, موسیقی کے میدان ملکہ ترنم بن گئی. تو عورت کو جہاں اسپیس ملی ہے وہاں پہ اس نے پروف کیا ہے. تو نہ کہ, اور یہ ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. میں کوئی سر بات یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عورتوں کے بڑے مطلب کوئی لانگ مارچ کے بڑے فیور میں ہوں, لیکن ان کا ساتھ دیں. یہ ہماری بیٹی بھی ہے, ہماری ماں بھی ہے, ہماری بہن بھی ہے. ان کا سہارا بنیں. ان کو جو ہے نا یہ وہ کر سکتی ہیں جو واقعی میں آپ ان سے کام لیں. ٹھیک ہے. تبشیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین آتی ہیں عورت مارچ میں, تو ان میں بہت ساری ایسی بھی ہوں گی جن کے مسائل ہوں گے, وہ چاہتی ہوں گی کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں, ان کو بہتر مقام ملے, پروٹوکول ملے, کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے, تو کیا وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کر سکتی؟ میں اس سے آپ سے اگری کروں گا کہ اس میں ایسے افراد شاید ضرور آتے ہوں گے جو کہ جن کے ساتھ واقعی کوئی مسائل ہوں گے, لیکن سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس ریاست کے اندر پروٹیسٹ کا ہونا اس کی بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو ریاست ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے ناکام ہے. اب ویدر کہ اب بھلے آپ وہ بندے کے عورت مارچ کس ایجنڈے پہ آ رہی ہیں یا واقعتاً کوئی عورت ہیں جو کہ مسئلے پہ آ رہی ہیں, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ریاست ایک نگلیکٹ کرتی ہے اس ایشو کو. ریاست اس چیز کو دیکھتی ہی نہیں ہے کہ اصل میں اس نے حل کس طرح سے کرنا ہے. یعنی میں مثال آپ کے پاس رکھوں کہ اسلام اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ایک عورت کا تحفظ یا تو اس کے شوہر نے دینا ہے, اس کے والد نے دینا ہے, یا اس کے بیٹے نے دینا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دادا نے دینا ہے, پھر ماموں نے دینا ہے, اینڈ سو آن. اگر وہ سب بھی نہیں ہے تو پھر ریاست نے انشور کرنا ہے. صحیح ہے. تو آج چاہے ایک عورت جو ہے وہ اس پہ اگر ظلم ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, تو وہ کس کے پاس جائے؟ ہمارے عدالتی نظام میں جس طریقے سے کام چل رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی سنوائی کرے. صحیح ہے. تو اس کے پاس لے دے کے آپشن کیا بچتا ہے پھر؟ صحیح ہے. اور جو جس طرح آپ نے بات بھی کی حیا مارچ کی, تو ایک ریئیکشنری اپروچ ہمیں دکھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ, اور یہ ریئیکشنری اپروچ اصل میں جو معاشرے میں ہو رہا ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو ڈھانپ دیتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سلوشن, اس کا جو حقیقی جو سلوشن ہے وہ ریاستی سطح کے اوپر اس کا مسئلہ حل ہونا ہے, نہ کہ کوئی گروپ آئے اور اس کو مسئلہ حل کرے یا اس کی ریاکشن کے اندر آپ حیا مارچ نکالیں. صحیح ہے. ریاست اس بات کو انشور کرے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو ظلم کو صحیح چینل کے تھرو جو ہے وہ ریزالو کرایا جائے. اچھا, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس وقت جو یہ جب 8 مارچ کو جو ایک عورتوں کے حقوق کے حوالے سے لوگ نکلے ہیں, اس کے بعد سے ایک خواتین, بہت ساری خواتین, میجورٹی کی اگر ہم بات کریں, تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, وہ قبول ہی نہیں کر رہی ہیں اس طرح کے مارچ کو, بلکہ وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہمیں اس طرح کا مارچ نہیں چاہیے. ایسا ہمیں زیادہ نظر آیا. یہ چیز بالکل صحیح ہے. الحمدللہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اکثریت مسلمان رہنے والے ہیں, اور وہ ان کو کلیئر کٹ دکھ رہا ہے کہ یہ اصل میں اس طرح کے مارچز جو ہیں وہ میاں بیوی کا جو ایک خاندانی نظام ہے اس کو توڑنے کے لیے ہیں. صحیح ہے. جیسے کہ آپ کو ایسے پلے کارڈس ملتے ہیں کہ ڈائیورسڈ اینڈ ہیپی. صحیح ہے. یعنی وہ جانتی ہیں کہ ایک شوہر کا ہونا اور اس کی حفاظت کے اندر ہونا کتنی راحت کا باعث ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں دکھتا ہے اس معاشرے کے اندر جو عورتیں ہیں وہ اس والے سلوگن کو بائی نہیں کر رہی ہیں میجورٹی الحمدللہ, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ان پہ ہو رہے ظلم بھی رک نہیں رہے, ظلم کو روکنا چاہیے. تو وہ بھی ریاست نے روکنا اصل میں. ہاں طاہر صاحب, آپ کے خیال میں جو ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو شاید اس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کرنا چاہتی, تو ان کے پاس کوئی اور پلیٹ فارم بھی ہے جو وہ اپنے مسائل, اپنے معاملات ہیں, اس کو کسی طرح سے ہائی لائٹ کر سکیں, اس کو حل کروا سکیں؟ آپ کی بات کافی حد تک جیسے کہ یہ جو پلیٹ فارم عورت مارچ والا ہے نا, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم مسائل کے حل کا نہیں ہے, یہ مسائل پیدا کرنے کا حل ہے. اب ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے یہ ایک دوسری بات ہے, لیکن انہیں یہ بات معلوم ہے یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ مسائل حل کرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, لگتا ایسا ہے کہ یہ عورت کے حقوق کی بات تو کم کر رہی ہیں, یہ مردوں کو کرٹیسائز زیادہ کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ مردوں کے خلاف یہ مارچ ہو رہا ہے. اچھا, جب مردوں کے خلاف مرد کون ہے؟ مرد کو ایک عورت نہیں تو پیدا کیا ہے. یہ جو مرد ہیں ان کو ایک عورت نے پیدا کیا نا, اور اس کی تربیت کون کرے گا؟ ایک عورت ہی کرے گی نا. اگر آج مرد ایسے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی عورت کا مسئلہ ہے نا, کہ اس نے تربیت ہی ایسی نہیں کی. اگر آپ ایک اچھی تربیت کرتے تو وہ آج تم اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو گالیاں دے رہی ہو نا کہ نہیں یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. تو مسئلہ دیکھیں یہ, اور دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو پھر بتاؤں, یہ دین میں الرجال قوامون علی النساء, کہ عورت پر آدمی جو ہے وہ حاکم ہے. اب حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ اس پہ ظلم کرے یا اس کو استحصال کرے, یہ نہیں ہے. لیکن اس کو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یار آپ حاکم ہیں. اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمیں نظام تعلیم دیا ہے نا, دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں آپ کی بیوی ایز آپ کا جو ریلیجیس آپ کی ڈائریکشن ہے اس کو آپ چلے گئے تو آپ معاشرہ اتنا اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے اندر بدمزگی تو نہیں چاہتا نا, لڑائیاں تو نہیں چاہتا. وہ یہ چاہے گا کہ جو اب جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھائی نے کہا کہ جو چیزیں جو ہیں ہمیں پوچھ کر کرنی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں, ایک عورت ہے وہ صبح چلی جاتی ہے اور وہ اپنے میاں سے پوچھتی بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ کیوں؟ میری مرضی. جب تم میری مرضی کرو گی, دین تو اس چیز کی اجازت ہے. دین تو وہ محبت والا, وہ عزت والا مذہب ہے کہ جس کے اندر آپ نے اطاعت کرنی ہے, آپ نے فرما برداری کرنی ہے اپنے شوہر کی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش وہاں پر ہوتا ہے جب دو میاں بیوی جو ہے وہ کلیش کرتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگ رہا کہ آج کل جو معاشرے کے اندر ہے وہ طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے؟ سر تو کیا وجوہات, یہ بھی عورت مارچ ہے یا عورت مارچ کو پھر استعمال کرنا پڑے گا خواتین کو؟ نہیں سر, یہ جو آپ نے کہا طلاق کا ریشو, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت جو ہے نا بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہی, آج کل کے آپ ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں, آپ آج سے پہلے کے ڈرامے تھے, ہر ڈرامے کے اندر یہی ہو رہا ہے نا. اور یہ جو جب عورت یہ کہتی ہے کہ میری مرضی, تو عورت کی مرضی دیکھیں ایک حد تک کے ہے. دین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ایک مرضی چلا لیں, لیکن اگر آپ کا ہسبینڈ اس کے لیے ایگری نہیں ہے تو آپ نے کرنا وہی ہے. ہاں اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری, اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی, لیکن کوئی بھی شخص خواہ خواہ غلط نہیں کر سکتا. یہ تو صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیملی سسٹم کو بریک کر دیا جائے, عورتوں کو باہر نکالا جائے. طلاق کا ریشو بڑی جرا بولتا ہے میری مرضی جاؤ. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. تو جہاں پر یہ وہاں پہ عورت کے حقوق کا سلوگن, تو مجھے بتائیں کوئی ایسا آپ نے پلے کارڈ دیکھا جس میں انہوں نے بات کی ہو وراثت کے حوالے سے, انہوں نے بات کی ہو ایجوکیشن کے حوالے سے, انہوں نے بات یہ کہتی ہے, ان کا یہ کہنا ہے, ماننا ہے کہ جب ان کے یہ حقوق ملیں گے تو یہ بعد میں باتیں آئیں گی نا کہ وراثت ہو یا دیگر معاملات ہوں, یہ اسی وقت حل ہوں گے جب ان کو اپنے ذاتی حقوق ملیں گے. اچھا بالکل, یعنی وہ طاقتور ہوں گی تو وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سر, کیا ناچ کے حقوق ملیں گے, کیا گانے گا کے حقوق ملیں گے, کیا آزادی مانگ کے حقوق ملیں گے؟ اگر ایسے حقوق ملنے لگے تو پھر تو مل ہی جائیں گے. جناب ارسلان صاحب, آپ کے خیال میں کیا یہ حقوق نہیں ہے, جیسا بھی یہ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ ناچ یا گانا, بہت سے لوگ ہیں جیسا بھی آپ نے میڈم نور جہاں کا بھی ذکر کیا, اسی طرح سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہوں گی مختلف فیلڈ میں جانا, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مارچ بالکل درست ہے کہ بہت سارے گھر یا خاندان جو ہیں وہ خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیتے, تو یہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی ان خواہشات کو مکمل کر سکتی ہیں, تکمیل کر سکتی ہیں. دیکھیں اس میں کچھ آپ کہہ لیں کہ حلقہ ایسا ہے جو کہ واقعی میں عورتوں کو لے کر بھی آئے آگے اور عورت کو اس کے حقوق بھی دیے, لیکن پھر میں وہی بات بولوں گا کہ دیکھیں ضرورت تو پڑی ہے اس چیز کی کہیں نہ کہیں. دیکھیں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عورت نے جو ہے وہ یہ بولا ہو یا کسی مرد نے یہ بولا ہو کہ میں نے جو ہے نا اپنی بیوی سے اجازت لی ہے, میں نے اپنی ماں سے اجازت لی. آپ کو سننے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ میں نے جو ہے اپنے شوہر سے اجازت لی, میں نے اپنے باپ سے اجازت لی, میں نے اپنے بھائی سے اجازت لی. سر ویسے ہوتا یہ ہے کہ بیوی سے اجازت کہتے نہیں ہیں لیکن لے رہے ہوتے ہیں. ویسے عام طور پہ بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ وائف سے جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہے یہ. جی, لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. آج آپ ایک سروے لے لیں آپ کے چینل کے توسط سے, میں یہ بات جو ہے نا کہتا چاہتا ہوں کہ بہت میجورٹی جتنے بھی جیسے سیل فون ایک انوینشن ہے نا, یہ سب کے پاس ہے آج کل. بیویوں کے پاسورڈ یا تو لگاتی نہیں ہے اور شوہروں کو پتہ ہوتے ہیں کہ شوہروں کے پاسورڈ بیویوں کو پتہ نہیں ہوتے. صحیح ہے, مطلب ایک چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ یہاں تو ہر جگہ جو ہے نا یہاں پر سر یہ ہے, اور یہاں پر مرد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ادھر, اور عورت کو عورت کا نیک پیروکار ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا بلکہ ایک چھوٹا سا بریک ہے سر, کہ پاسورڈ ہونا ضروری ہے یا کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش بھی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त ये भी बात हो रही है कि क्या इस वक्त जो मर्द और ख़वातीन यानी मियाँ बीवी हैं, ख़ास तौर पे इस रिश्ते के अंदर एहतराम के साथ क्या शक व शुबे की भी गुंजाइशें हैं, या फिर बहुत सारे लोग एतबार करते हैं, एतमाद होता है या उसका फुकदान है? इस पर अभी हम बात करेंगे। तबशीर, आप क्या समझते हैं कि क्या किसी माशरे के अंदर जब इस तरह के मामलात हों तो वो बिगाड़ का सबब भी बन सकते हैं, तो कितना एतमाद होना ज़रूरी है? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि तुम में से बेस्ट वो हैं जो कि अपनी बीवियों के साथ बेस्ट है। सही है। तो यानी कहने का मकसद ये कि जहाँ यानी अल्लाह सुब्हान ताला की शरीयत ने औरतों के अहकामात बताएं, वहाँ मर्दों के अहकामात भी बताएं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ एक औरत ही ताबेदार बनी रहे और औरत ही हर चीज़ झेलती रहे और मर्द जो है वो जो चाहे मन चाही बात करता रहे। तो जैसे कि सर ने भी बात की है, जो आयत का रेफरेंस दिया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया है, ना कि एक मास्टर बना दिया कि वो औरत उसकी ग़ुलाम है। सही है। गाड़ी के वो दो टायर हैं जो कि एक साथ चलते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक टीम है और उसमें एक ओपनर बैट्समैन है और एक ये नहीं कह सकते दोनों को आप इक्वेट करने लगें। दोनों का साथ होना ही टीम को जितवाएगा। सही है। तो दोनों पर एतमाद होना लाजमी सी बात है कि अगर उनको एक सही ख़ानदानी निज़ाम चलाना है जिससे बाकी रिश्ते निकलते हैं, चाहे वो बच्चों के रिश्ते हों, बहन भाई, चचा मामा, ये सारे रिश्ते उसी एक रिश्ते से निकलते हैं, मियाँ बीवी के। अगर इनमें मसाइल हैं, अगर इनमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो जाहिर सी बात है कि पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी है, जो ख़ानदानी निज़ाम है, वही तबाही का शिकार होगा। सही। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि तमाम वो रिश्ते, चाहे वो बहन भाई का हो, माँ बेटे का हो, या इस तरह के तमाम रिश्ते जो हैं, वहाँ पर एहतराम के साथ एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एतमाद जो है वो यानी की है, भरोसा है, लेकिन वो जो जिस चीज़ के ऊपर बनेगा वो क्या है, वो इस्लामी हुक्म है, अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म होना चाहिए। हुक्म होना सही है। चाहिए। एतमाद ऐसी नहीं कि कुछ भी अपनी अकल से आप एतमाद बना रहे हैं। एतमाद अल्लाह का दिया हुआ वो शरीयत होनी चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर मर्द भी उसी तरह फंक्शन करे और औरत भी उसी तरह से फंक्शन करे। सर, ताहिर भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या आप अभी आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अदम एतमाद भी लोग करने लगते हैं, ड्रामों को आपने बहुत सारे ड्रामों को आपने कसूरवार ठहरा दिया है, तो सर माशरे के अंदर ऐसे भी तो मामलात हमने देखे कि ऐसे ड्रामे जो लोगों को इस्लाही तरफ भी लाए हैं, उनकी इस्लाह की है, और इस तरह के मामलात हमने देखा है, स्टेज के हों, चाहे वो टीवी के हों, फिल्में हों, जिससे लोग सबक हासिल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें अदब ने हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। लेकिन मैं इस डेकेड की बात कर रहा हूँ। इस डेकेड के अंदर जो भी आप ड्रामे देख रहे हैं, देखिए वो ड्रामे वो नहीं है जिससे आप इस्लाह का पहलू लेकर जा रहे हैं। ये ड्रामे वो हैं जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी में ये जा रहा है कि औरत तो वही कह रही है कि जी बस मेरी मर्ज़ी, मैं अब उसमें होता क्या है, देखिए बात यह है कि सबसे पहले एक चीज़ का बिलीव होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, कि अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है, जो बातें दी हैं ना, उसके अंदर इफ़ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा है कि यार आप औरतों से क्या कहा है, और तुम करार के साथ अपने घरों में बैठो। अभी ये जो मार्च की बात कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम करार के साथ अपने घरों में बैठो। हाँ, बवक्त ज़रूरत आप ज़रूर जाओ, लेकिन आजकल तो आप देख लें, जिसको अच्छा ये कहा है कि आप ओढ़नियाँ ओढ़ कर निकलो, ताकि मुस्लिम ख़वातीन की लोग जो उस वक्त के ज़माने में जो काफिर थे वो उसमें पहचान कर लें कि यार ये मुस्लिम ख़वातीन है, ताकि वो उनके साथ कोई बदतमीज़ी या बदगुमानी नहीं करे। लेकिन सर आजकल जो है वो तो हमने देखा अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ वो ख़वातीन जो हिजाब कर रही हैं, उनकी शनाख्त वाज़ी हो रही है, उनके साथ तो मिसबिहेव कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर है गैर वो बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो डायरेक्शन दी है ना, वो यही दी गई है कि हमने उस चीज़ को फॉलो करना है। अब हो ये रहा है कि हम लोग उस चीज़ को तो फॉलो नहीं कर रहे। हमने क्या किया, हम वेस्टर्न कल्चर, अब आप देखें ना आजकल क्या वेस्टर्न कल्चर हमारी, देखिए मैं आपको बताऊँ, मुआशरा तबाह होने जा रहा है, मुकम्मल तौर पे तबाह होने जा रहा है अगर हम अंधी तकलीद करते रहे यूरोप की, क्योंकि यूरोप का मुआशरा तबाह बर्बाद हो गया है। यूरोप में कुछ भी नहीं है, आप देखें क्या है यूरोप के अंदर, कुछ भी। लेकिन हमें इससे बचने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें, हमारे घर में आज भी हमारी माएँ बहनें जो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, वो उस चीज़ को लेकर चल रही हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल, मैं आपको बताऊँ, ये आज अभी कौन एक प्ले कार्ड पे ये लिखा हुआ था, मुझे इस तरह ना देखो, मुझे घूर के ना देखो। यार आपको ये बात नहीं मालूम है कि एक अरब
170 ارب کی آپ کی یہ فلم ڈرامہ انڈسٹریز ہے دنیا کے اندر، وہ کیا کر رہی ہے؟ 120 ارب ڈالر کی آپ کی فیشن انڈسٹری ہے، جو ایک لڑکی کو ریمپ پہ چلوا دیتے ہیں اور لوگ اسے کس طرح گھور گھور کے دیکھتے ہیں یار. ہمیں یہ لوگ وہ والی باتیں نہیں کر رہے. اور میں آپ کو بتاؤں، بلیو کریں، ایک آدھ فیشن شو میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا، میں گیا. اب جب ریمپ پہ جب لڑکی چلتی ہے نا، جو ہمارے مطلب وہ لفظ استعمال ہے، جو کیمرہ مین فوٹوگرافر جو وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کمنٹس دیتے ہیں، آپ کی سوچ ہوگی، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو سر یہ آپ عزت دے رہے ہیں. آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے عورت کو تباہ برباد کرنے کی. دین تو عورت کو بچانے کی بات کر رہا ہے، بولا شرم اور حیا کے ساتھ آپ اپنے گھروں میں رہو، اوڑھنیاں اوڑھ کے رہو، اور آپ بناؤ سنگار اپنے ہسبینڈ کے لیے کرو نا یار. جب آپ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر کوئی نامحرم نوک کرے نا تو آپ کا رسپانس سخت آواز میں ہونا چاہیے. یہ دین کہہ رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا ارسلان صاحب، یہ جو اس وقت ذکر یہ بھی کیا تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مذہبی لحاظ سے ہم زیادہ باؤنڈنگ دیکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے، ان کے رسپیکٹ ہو یا دیگر معاملات ہوں. لیکن سر کیا بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہبی معاملات الگ رکھیں اور ہمارے معاشرتی معاملات کو الگ رکھیے، اور وہ پھر باہر نکلنے کی طرف ایک خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں. اب اگر کوئی فیشن میں کوئی خاتون جا رہی ہیں یا ریمپ پہ واک کر رہی ہیں یا دیگر اس طرح کی چیزیں، تو ان کو وہ چیز اس لیے بری نہیں لگتی. وہ مذہب ایک انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے، فیشن یا دیگر چیزوں کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. جی ہاں سر، جبھی دو قومی نظریہ جو ہے نا وہ سر سید احمد خان کا جو ہے دو قومی نظریہ آیا تھا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے اسلامی نظریہ تو تھا ہی ایک، پھر قائد اعظم کا دو قومی نظریہ. تو سر دیکھیں اسی بیس پر جو ہے نا پاکستان بنایا گیا تھا. کچھ حقوق، کچھ اصول اور کچھ ایس او پیز جو ہے نا وہ اس چیز کی ہیں کہ مذہب کے دائرے میں رہ کے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. لیکن یہاں پر جو مطلب جو لبرل اور آپ کہہ لیں کہ کمیونسٹ قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کا کہنا یہ ہے، اور زیادہ تر باتیں یہ انہی کی طرف سے ہیں کہ ایک دینی گھرانہ وہ اس بات کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ عورت جو ہے وہ ریمپ کر رہی ہو، واک کر رہی ہو، کیٹ واک کر رہی ہو، اس کو سب دیکھیں. تو بیسیکلی کیٹ واک ایک نام ہی آپ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے کہ کیا ہی، اور پھر اس واک کو ذرا اگر آپ ویژولائز کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو پتہ چلے کیٹ واک بیسیکلی ہے کیسے کہتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یار مرد جب یہ کر رہا ہوتا ہے تو کیا آڈینس سے کوئی ایسے کامنٹ آتے ہیں یا فوٹوگرافرز یا جو وہاں پہ پبلک بیٹھی ہوتی ہے تو اس میں نہیں آتے، تو پھر عورت کے لیے کیوں؟ تو یہ میں مطلب ایک میرا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک تو تجزیہ ہے، یہ عام عوامی صحیح، عوامی تجزیہ. ٹھیک ہے. اچھا بس اب ایک منٹ کے اندر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں گے. تبشیر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں ہم سب کنسنسس ہے ہم سب کا کہ اصل میں مسئلہ تو ہے مشرقی ثقافت میں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے، پھر اسی طرح لبرل اقدار کی یلغار بھی ہے. تو اس کو حل کون کر سکتا ہے؟ اس کو حل جو ہے وہ اسلامی نظامی خلافت ہی کر سکتی ہے. جب تک کہ نظام خلافت نہیں ہوگی، صحیح ہے، وہ اسلامی کلچر کو وہ پروپیگیٹ ہی نہیں کر پائے گی. آج جیسے کہ آپ نے ایک سیکولر تھاٹ کی بات کری، تو آج موجودہ جو نظام ہے وہ ایک سیکولر تھاٹ کی ترویج کرتا ہے، جس کے اندر وہ لبرل اور سیکولر آرڈر کو ہمیں دکھتا ہے کہ اس کی ایک فضا بنائی جاتی ہے. تو اگر آپ کو اسلامی کلچر کے نفاذ کی بات کرنی ہے اور اصل میں جو مرد اور عورت کے حقوق جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں جس طرح سے اس کا تعین ہے، اور وہ اسلام ہی کر سکتا ہے، اور وہ اسلامی نظام کے انڈر ہی ممکن ہے. سر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ آج ہم عورت مارچ کی جو بات کر رہے ہیں نا، آپ آنے والے دنوں میں ہومو سیکشول جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ بھی روڈ پر آنے والے ہیں اس ملک کے اندر. وہ بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ بولیں گے جی میں اگر لڑکے سے شادی کر رہا ہوں تو کرنے میری مرضی ہے نا. یہ ہے. اور ابھی ایک ڈیفینس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ اس کا ایک آفس کھلا ہوا ہے، ایک آفس کھلا ہوا تھا وہاں پہ باقاعدہ وہاں فلیگ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہٹا دیا. تو لہذا دیکھیں یہ جو عورت مارچ ٹائپ کی چیز ہے نا، دیکھیں عورت مارچ نتھنگ، عورت مارچ سے عورت کے حقوق نہیں ملیں گے. یہ صرف اونلی عورت. آپ نے لاسٹ عورت ناچ دیکھیں کس طرح کے نعرے، کس طرح ڈھول ڈبکا، سر اس طرح کوئی حقوق ملے؟ اس طرح حقوق نہیں ملیں گے. ارسلان صاحب دیکھیں سر، عورت کے حقوق کوئی انسان نہیں دے گا، کوئی مرد نہیں دے گا، نہ سوسائٹی دے گی، نہ یہ مارچ دلائے گا. عورت کے حقوق ہمارے دین میں واضح ہیں،
ہمارے نبی نے اس کو بہت 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. بس اس وہ دین کو دیکھیں, سنت کو دیکھیں اور پھر اس عورت کے اس کو حقوق دے دیں. بالکل جناب, بہت شکریہ. آپ تمام معزز مہمان ہمارے پاس آئے اور جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس میں یہی ایک چیز ہم نے جو محسوس کی وہ یہی ہے کہ خواتین کی عزت اور احترام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اور مذہب دونوں میں موجود ہے. اور جو ایک بچہ ہے اس کا پہلا دسترخوان بھی ماں ہی ہوتی ہے اور تربیت گاہ بھی ماں ہی ہوتی ہے. جو بہترین اگر معاشرے کی تربیت یا پورا معاشرے کو تشکیل دیتی ہے وہ ماں ہے, اور ماں کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ آتی ہے. وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.